آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشین۔ ناظرین، ریاستی قومی بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مہاراشٹر میں حکومت کے فیصلے کے بعد تمام مذہبی مقامات عبادت کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں آج مندر اور مسجد میں عبادت کی۔ ادھر مسلم مذہبی رہنماؤں نے مساجد کھولنے پر مسلمانوں کے 2 رکعت نفل نماز شکرانہ ادا کرنے کی اپیل کی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے شہر حیدرآباد میں مزید سٹی بسیں بحال کرنے کا RTC کے MD سنیل شرما کو مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضلاع سے شہر آنے والے افراد کی سہولیت کے لیے 80% سٹی بسیں چلائی جائیں۔ واضح ہے کہ کورونا کی وجہ سے سٹی بسوں کی تعداد کم کر دی گئی تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 41,100 نئے معاملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس وبا کو شکست دینے کی شرح بھی بڑھ کر 93.9% ہو گئی ہے، جبکہ کورونا وائرس کے نئے معاملوں میں پچھلے 3 دنوں کے مقابلے میں کمی بھی دیکھی گئی۔ اسمبلی انتخابات 2020 کے نتائج کے بعد عظیم اتحاد کے لیڈر الیکشن کمیشن اور انتظامیہ پر ناراض ہیں۔ CPIM کے MLA نے اپنے استقبالیہ پروگرام کے دوران کہا کہ اس بار کے انتخابات میں جمہوریت ٹوٹ چکی ہے، ہم اس بارے میں متحرک ہوں گے، ہم کسی بھی قیمت پر ایوان کو چلنے نہیں دیں گے۔ نتیش کمار نے NDA کے لیڈر کی حیثیت سے گورنر بہار پھاگو چوہان کو NDA کی 4 حلیف جماعتوں کی جانب سے دی گئی حمایت کا مکتوب حوالے کیا اور حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا ہے، جس پر گورنر نے انہیں حکومت سازی کی دعوت دی۔ نتیش کمار 16 نومبر یعنی پیر کی شام 4:30 بجے 7ویں مرتبہ وزراء کے عہدے کا حلف لیں گے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے غیر زرعی اراضیات اور جائیدادوں کے مالکین کو راحت دیتے ہوئے 23 نومبر سے رجسٹریشن کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس سینئر قائد احمد پٹیل کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ انہیں میٹرو ہاسپٹل سے گروگرام کے میدانتا ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ احمد پٹیل کو اکتوبر کے ابتدا میں کورونا پازیٹیو ہونے کے بعد ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا تھا۔ راہل گاندھی نے ان کے عاجلانہ صحت یابی کے لیے دعا کی۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ تاحال انتخابی نتائج کو قبول کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے اور مسلسل دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں، تاہم اب انہوں نے بالواسطہ طور پر ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی فتح کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن الیکشن میں دھاندلیوں کی وجہ سے جیتے ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان کے الزامات کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ملک میں دہشت گردی حملے میں شامل ہونے کے ثبوت ہونے کا دعویٰ غیر حقیقی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے آج کہا کہ یہ ہندوستان مخالف پروپیگنڈے کی ایک اور کوشش ہے۔ ہندوستان کے خلاف ثبوت ہونے کے نام نہاد دعووں میں کوئی صداقت نہیں اور یہ فرضی اور غیر حقیقی ہے۔ خبر رفتار کی میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔ نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔